السلام علیکم ویورز، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج. میں ہوں نور الہدا عارف اور یہ ہے آپ کا کے پی ایڈیشن. آج میں ملواؤں گی آپ کو زیبا مسعود آنٹی کے ساتھ اور آپ کو دکھاؤں گی ان کا گھر، ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کے سیٹ اپ جو کہ لیبس کہلاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گپ شپ ہوگی. ان کے بارے میں تھوڑی سی گپ شپ ہوگی، ان کی لائف کیسی تھی لیب سے پہلے اس کے بارے میں گپ شپ لگے گی اور چلتے ان کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم زیبا آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ Good, thank you. Thank you for coming, or thank you for inviting me on this show. Thank you for inviting us over to this really beautiful place. آپ کا گھر بہت ماشاء اللہ پیارا ہے. I really love the setting etc. اور آپ کی لائبریری اسپیسیفکلی تو وہ کہتے ہیں نا پشتو میں جزما پستر کو پٹا ہوا کافی ٹائم دا. I actually wanted to have a little package done اس ایریا میں، لیکن I'm really happy that I got a chance to have it done with you. Well, the credit goes to my father because this is all my father's doing, and I'm actually living with my father right now. And all these books and these beautiful clocks are all through his lifetime that he has collected. So the credit goes to him. And of course we are enjoying it too. Yes, definitely. ان کی کلیکشن تو ڈیفینیٹلی لائف لانگ رہی ہوگی، لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے از سم تھنگ جو کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل، بیکاز ٹو لک ایٹ اٹ ایک بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ایونچولی تھرو جنریشنز پھر پاس آن ہوتی ہیں اور ان کا ایک الگ ہی ایک رکھ رکھاؤ بن جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ. بالکل 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 فار آل دا جنریشنس کو انجوائے کرنے کے لیے. لائک آئی لو ریڈنگ سم آف دا بکس اینڈ مائی فادر لوز گوئنگ تھرو دیم, ریڈنگ دیم آلسو, اینڈ ہوپفلی دا نیکسٹ جنریشنز ول ٹو. یس obviously and I hope so. I hope کہ ان کا بھی یہ ٹیسٹ رہے اور وہ بھی یہ چیزیں انجوائے کر سکیں. وتھ آج کل کے زمانے میں اینڈ with digital technology and all that, بچے اتنا پڑھتے نہیں ہیں books and all that, which is sad. But I guess they read on, I do. whether یہ ایک اگر آپ کہہ لیں کہ بہت ہی وہ بچپن سے ایک عادت رہی ہے پڑھنے کی، تو فزیکل بکس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی تو ایک الگ ہی ایک ایبسلیوٹلی. لیکن آن لائن بھی یہ ہے کہ پڑھ لیا جاتا ہے ایز اے ڈیوٹی، پڑھ لیا جاتا ہے. اس سے زیادہ نہیں کہوں گی، لیکن یہ ہے کہ آن لائن آج کل. سو آپ کی اپنی کلیکشن اس میں میرے خیال سے ساری جو ہے وہ آرٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جی ایکچولی مجھے آرٹ بہت پسند ہے اینڈ آئی ہیو ایکچولی کوائٹ اے نائس کلیکشن. ادھر نہیں ہے, اٹس ایکچولی ان کیلیفورنیا اینڈ ان دا یو ایس, بٹ میں نے کافی خوبصورت پیسز کلیکٹ کیے. آئی لو آرٹ. اچھا آنٹی، چونکہ ہمارے ویورز کو آپ کے بارے میں لیبس کے آگے پیچھے کچھ نہیں پتہ، آئی ووڈ لائک کہ اس چیز پر ہم تھوڑا سا زیادہ فوکس کریں. آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ آپ کی یہ جو آرٹ کے ساتھ انٹرسٹ ہم کہہ سکتے ہیں یا فار دیٹ میٹر جیولری کے ساتھ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا، اس کے تھوڑا سا ایک اوور ویو ہمیں دیں. What was it like for you? How was your life like before labs? Okay, well, I was born in Lahore and I don't remember that time. I was very young when my father was in the Air Force. پھر ادھر سے ابو moved to Karachi and then basically میری پیدائش growing up کراچی میں ہوئی ہے. Spent my time. So I grew up there. I studied in Jesus and Mary and you're a conventarian as well. Yes. And I was so after that then of course I got married at a young age. I was 20, 21. I mean, if that's considered young here. But and then of course I left for the US. So most of my life, the last 39, 40 years have been spent there. So over there, ek to mashallah having 4 beautiful children. And of course now mashallah 4 beautiful grandchildren also. Raising them, unko bada karna, usme kafi time guzar gaya mashallah. And uske alawa I've done a few things,
being an entrepreneur spirit that I got from my mother, you know, and I did a jewelry business for I think about 20 years. I even published a magazine there, and so I've been keeping myself busy. And this was the South Asian jewelry जिसको आप focus जी कर रहे South थे. from Pakistan. From and, Pakistan. For our South Asian community in the US. Yes. So this was your first experience as an entrepreneur. कि आपने Yes, with the jewelry jewelry, yes, definitely that was my first, because having 4 children, I could not work full time. At least I didn't want to. I wanted to be at home Amazing. with the Okay. children and bringing them up. I think that is the biggest investment you Definitely. can give, you know. Definitely. So because of that, of course, you have to keep your mind fresh and keep yourself busy. And वो school में होते थे, so I used to do this jewelry business, and you know later I उसी jewelry business की वजह से ही I started the magazine. It was a way or a tool to sell the jewelry, or it was a platform. तो ये जो आपकी कॉमर्स एक्टिविटीज़ थी या एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ थी, ये आपने चूज़ ही इस वजह से की थी ताकि आप अपने घर पे बच्चों को टाइम ज़्यादा दे सकें? जी, so मैं घर, because you know, having 4 children is not a joke. It's a lot of work. तो you know, picking and dropping from schools, and you know उनके कुछ ना कुछ activities होती थी, तो had to go to school, or their sports. Having 3 boys, माशाल्लाह, तो there was a lot of football and soccer and Yes. you know swimming and all that. तो उसमें बहुत time जाता था. तो वहाँ तो सब कुछ खुद करना पड़ता है, as you खुद know. करना पड़ता है, yes. So जब वो This is स्कूल में होते probably थे, one of the reasons कि आपकी जो एक्टिविटी है माशाल्लाह, या for that matter जो आपका स्टैमिना है, I mean I personally look up to it. मैं तो आपको आंटी जो है ना वो एक आइडियल पोजीशन पे देखती हूँ, thank you, बिकॉज बेटा. आई मीन अगर ऐसा कोई बंदा हो पेशावर में या केपी में जिसको आप एक स्पेसिफिक जगह पे रख के ऑन अ पेडिस्टल उनकी ये लाइफ एग्जांपल फॉलो करें, या फॉर दैट मैटर उनकी कंट्रीब्यूशंस को देख के आप ये देखें कि भाई अगर पहुंचना है किसी लेवल पे, दिस इज़ वेयर यू शुड बी. तो दिस इज़ वेयर आई सी यू पर्सनली. तो आई थिंक गिवन योर कंट्रीब्यूशंस इन पेशावर इन केपी एंड योर पर्सनल लाइफ, तो आई थिंक जो आपने बैलेंस रखा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. well you know अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह अपनी अपनी ज़िंदगियों में, और so of course अब मेरे पास टाइम भी है. आजकल मैं यहाँ अपने अम्मी अब्बा के साथ हूँ, because you know मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, she has Alzheimer's, तो I wanted to spend time here with my parents. Yes. तो because मेरे पास टाइम है, तो और जब मैं जैसे मैंने अभी जो लैब्स शुरू किया है, जी. लकी एनिमल प्रोटेक्शन शेल्टर, तो मैं जब आती थी बच्चों के साथ छुट्टियों पे, तो मैं देखती थी सारा सफरिंग एनिमल्स का और कैसे ट्रीट होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी. लेकिन अब जब मैं यहाँ आई हूँ और मेरे पास टाइम है, तो इसलिए मैंने कहा somebody needs to take the initiative, you know. Somebody needs to take हाँ. the initiative. और आपने ये नहीं कहा कि somebody else. हाँ, It was definitely starting from the inside. तो आपका जो वो हम कहते हैं ना, there is this circumference of I don't know what the exact terminology is, लेकिन एक आपका वो होता है ज़मीर जाग जाता है, and you're like if somebody else, मैं खुद क्यों नहीं. That's how it was for नहीं, you, और right? होना भी इस तरह चाहिए, and we hope कि हम और लोगों को इंस्पायर कर सकें, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जी. बिकॉज यू नो आई सी पोटेंशियल इन द यंगर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस, कि होपफुली वो हमको देख के, और आई नो कि दे वांट इट, यू नो. उनका इशू ये होता है कि उनके या माँ बाप या एल्डर्स उनको रोकते हैं वेयर एनिमल्स आर कंसर्न्ड, व्हिच आई थिंक इज़ नॉट फेयर. It's आई थिंक आवर ओल्डर जनरेशंस हैव फेल्ड इन दैट रिगार्ड, कि they have not Unfortunately. taught their children Compassion towards some kindness animals, towards yeah. animals ना. तो ये ज़रा, but I'm hoping कि maybe जो younger बच्चे हैं शायद they will, because they usually tell me कि as soon as हम बड़े होंगे अपना घर होगा तो हम animals नहीं, रखेंगे. वो इनिशिएटिव आपका जितनी छोटी एज से स्टार्ट हो सकता है उतनी ही इट बिकम्स ए नॉर्मल रूटीन फॉर यू. अगर आप ये सोचें कि नहीं
آج نہیں کل جب میں خود اس پوزیشن میں ہوں کہ میں یہ رسپانسبلٹی لے سکوں تب ٹھیک ہے میں کر لوں گا, لیکن آج نہیں. یہ پرسپیکٹیو آئی تھنک از دا مین پرابلم. ہاں آئی فیل کہ لائک مجھے بہت کالز آتے ہیں کہ او میں نے فلانے اینیمل کو, کتے کو یا بلی کو یا ڈونکی ہو یا میں نے دیکھا ہے وہ اس کو تکلیف تھی. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ پھر انتظار کس کے لیے کیا, آپ نے اسی وقت کچھ کرنا تھا. آپ نے اگنور ہو کے اس کو اگنور کر کے چلتے گئے. دس از رانگ, یو ہیو ٹو اسٹاپ, you have to do something. You cannot save all the animals or whatever, all the human beings, but for that one life you can make a difference, and that's very important. بہترین بات کہی آنٹی آپ نے. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو اپروچ کیا تھا تو دیٹ واز فار اے سملر ریزن. میں نے آپ کو اپروچ تب کیا تھا جب ایسی ایک سچویشن تھی جس میں ایک بلی کو ہیلپ چاہیے تھی, اور آپ نے مجھے بہت ہی وہ سمپل طریقے میں 3-4 ٹپس تھیں کہ بیٹا یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, اور دیٹ واز اٹ فار می. مجھے اندازہ تھا کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ نے جو میرے لیے ایک اسٹیپ وائز تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیے ہیں, یہ اب میرے لیے آگے کے لیے بھی لرننگ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے میں آپ کو اگلی دفعہ کال نہ کر سکوں. تو جو آپ نے مجھے اس ٹائم پہ وہ اوور دیٹ ون فون کال وہ وزڈم دیا تھا, تو دیٹ واز مور دین انف فار می. اس ٹائم پہ آئی واز انیبلڈ, میں نے اس بلی کی جان بچائی, میں نے اس بلی کو گود بھی لے لیا, اور اس کے بعد I mean it's been 5 years or something. You are still rescuing. Yes, and I'm still rescuing, and it has become a pattern. ایک habitual ایک pattern بن جاتا ہے آپ کا. آپ پھر آگے بھی وہی چیز ریپیٹ کرتے ہو کیونکہ آپ کے لیے ایک آسانی بن جاتی ہوتی ہے. بٹ میں یہی سمجھانے کی کوشش یہاں کرتی ہوں لوگوں کو کہ اب دیکھیں نا, آپ نے یہ یو آر ہیلپنگ دا کیٹس, آپ بلیوں کو, کل آپ انسان کو بھی کریں گے. اگر آپ بچے کو شروع سے سکھائیں کہ ایک پیٹ رکھیں, کوئی اینیمل رکھیں, تو وہ بچہ رسپانسبلٹی, ذمہ واری, کمپیشن, کائنڈنس, یہ سب کچھ سیکھے گا جیسے وہ بڑا ہوگا, اور وہی چیزیں پھر وہ آگے لے جا کے انسانوں کا بھی کرے گا. تو یہ چیزیں ہم کو ان بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہوتی ہیں, so that's the transfer from one generation to the other. بہترین آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا انیشیل ایک ایکسپیرینس تھا جس وجہ سے وہ I mean that wake up call جو آپ کے لیے تھی, آپ مجھے وہ سچویشن بتائیں. wake up call about جو آپ کی the start towards lapse. well because جب میں یہاں آئی تھی, اور this was about 4 years ago almost now, and جدھر آپ دیکھو تو misery اور suffering ہے, جدھر آپ ٹرن کرو تو یا اینیملز کو جو ہیں تو گاڑی کے نیچے آئے ہوتے ہیں, یا ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوتی ہیں, یا کمرے, یا ان کی اسکن اتنی خراب ہوتی ہے, دے آر کانسٹنٹلی سروائیول موڈ پہ ہیں. اگر آپ ان کو روڈ پہ دیکھیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں, آپ گھوڑوں کو دیکھیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ ان کو سٹارو کیا ہوا ہے. آپ ڈونکیز, گدھوں کو دیکھیں, ان کا کتنا برا حال ہے. I mean this is not right. ہم کس قسم کے انسان یہ اس ملک میں ہیں, انسانیت کہاں چلی گئی ہے, اتنی کرولٹی ہے. اب بیسکلی ہمارا مشن ہے پاپولیشن کنٹرول آف دی اینیملز. دیٹ از دا اونلی وے. یہ ایپیڈیمک جو ہے اوور پاپولیشن آف all these animals control کرنے کا is the only solution. So that is what our main mission is, or vaccinating, because so many people بیماریاں نہ پھیلیں, اور human beings کے لیے safety کے لیے. بہترین آنٹی, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے and then we'll come back. یہ کنٹینیو کرتے ہیں پھر conversation. ویلکم بیک ویورز. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو پاکستان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور میرے ساتھ ہے میم زیبا مسعود. ہائے, ہیلو. ہائے. اچھا آنٹی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے آپ کا, ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ یور ڈے, کیونکہ آپ کی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مجھے خود دیکھ کے جو ہے نا وہ تھکاوٹ فیل ہوتی ہے.
Lekin at the age of 60 or something, because I mean 60 plus, yes. 60 plus, I mean, and she's proud of saying that she's 60 plus and still more active than an average 16 साल का बच्चा. नहीं, And I'm not even kidding. I don't think so, but ऐसे है कि आजकल हमें ज़रा इशू हो रहा है because हम 2 लोकेशंस में हैं. अभी हमारी नई फैसिलिटी जो है सर दरियाब में, जी, तो एक वहाँ है और एक हम अपने पुराने शेल्टर में हैं कनाल रोड पे बिहाइंड यूनिवर्सिटी टाउन, जहाँ हमें ऑफ कोर्स बहुत इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो चुके I'm हैं. going to help myself. हाँ, एंड यू नो विद द पुलिस कमिंग एंड वो विलेजर्स हमें तंग कर रहे हैं कि निकलो वहाँ से, सो भी बहुत इश्यूज हैं हमारे. That in तो वहाँ itself के is हाँ, something. दैट्स अनदर स्टोरी. तो बट एनीवे, तो मैं एक्चुअली यहाँ जो भी एनिमल्स हैं यहाँ कनाल रोड पे मैं उधर होती हूँ आजकल, बिकॉज उनका भी ख्याल रखना है. और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सर दरियाब जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ही इज़ ओवरसीइंग कंस्ट्रक्शन एंड सो हमारा टाइम एक्चुअली डिवाइडेड है. बट इंशाल्लाह इस हफ्ते 10 दिन में हम लोग मूव हो रहे हैं और वी आर एक्साइटेड कि हम एक जगह पे होंगे तो हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, हम कंसंट्रेट कर सकेंगे. एंड आई बिलीव जो कि फैसिलिटी आपकी सर दरियाब की है दैट इज़ बिगर इन साइज, मच बिगर. यस, को आप अकोमोडेट भी कर रही हैं. जी बिल्कुल. क्लिनिकल फैसिलिटी भी ये है कि दैट विल बी अ लिटिल बिगर देन इट इज़ राइट नाउ. यस यस, ओवर हियर ऑफ कोर्स हमारे पास 3-4 कनाल थे, वहाँ जो है तो ऑलमोस्ट 1 एकड़ से ज़्यादा है हमारे पास. अच्छा. सो विच इज़ गुड, यू नो. बट प्रॉब्लम ये है कि इतने इमरजेंसीज हैं और इतने रिक्वेस्ट होते हैं और हम और ले नहीं सकते बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. सो दैट्स व्हाई यू नो वी हमें लोगों की हेल्प की ज़रूरत है. वी वांट कि लोग आएँ हमारे पास वॉलंटियर करें, हमें थैंक यू फॉस्टर करें हमारे साथ, यू नो. दैट इज़ समथिंग डोनेट जो करें. कि एक आई मीन हमारा एम भी होगा इस स्पेसिफिक शो से जिन लोगों को पता चल रहा है ज़ेबा आंटी और उनके इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है लैब्स, लकी एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर, उसको फैसिलिटेट करना हम सब पर एक इंसानी ज़िम्मेदारी भी है और साथ ही साथ एक इंसानियत का तकाज़ा भी है. दैट इज़ समथिंग जो कि मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी. एंड इन इट सेल्फ एक आपकी ज़मीर को जो है वो चीज़ चाहिए होती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा मीनिंगफुल करो अपनी लाइफ में जो कि आपको भी फ़ायदा दे टू सम एक्सटेंट और साथ ही साथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन बिकॉज देयर इज़ अ टाइम, हर चीज़ का टाइम होता है, यू नो. और आई फील कि एक टाइम आना चाहिए जो हमें कम्युनिटी के लिए करना चाहिए. वी नीड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, जो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, यू नो. एक एज आती है जब आपके पास टाइम होता है, आप वो टाइम और लोगों की या जो भी कॉज हो, जैसे मेरा कॉज एनिमल्स है तो मेरा उसकी वजह से मैं उसको टाइम दे रही हूँ. अगर आप ऑर्फनेज में टाइम देना चाहते हैं या आप ड्रग फैसिलिटी में देना चाहते हैं या हॉस्पिटल्स में टाइम देना चाहते हैं, करना चाहिए. गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. जी आंटी, कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा था, आप दिन का आगाज़ कैसे करते हो? So I get up, of course, have breakfast and you know, get ready, and actually my son helps me a lot too, so he goes there. वो भी वहाँ होते हैं, वो भी help करते हैं. मेरे husband वो भी हम तीनों मिल के करते हैं. Of course we have employees. एक और अच्छी बात हमारे facility की ये है कि हम काफ़ी लोगों को jobs भी दे रहे हैं और हम काफ़ी business भी दे रहे हैं लोगों को, whether it's the रोटी वाला है या चिकन वाला है या ड्राई फ्रूट जहाँ से हम लेते हैं, फार्मेसीज जिधर से हम दवाइयाँ लेते हैं. तो मतलब वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एनिमल्स. एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग इज़ कि हमने इन रोडों को, स्ट्रीट्स को साफ़ करना है टू मेक इट सेफ़ फॉर ह्यूमंस. इंसानों के लिए हमने ये सड़कें जो हैं तो इनको सेफ, बाहर आप वॉक के लिए नहीं जा सकते बिकॉज शाम को के गैंग्स ऑफ
5 6 6 کبھی 10 کتے باہر پھر رہے ہوتے ہیں تو ناٹ نیسسریلی کہ وہ آپ کو ہارم کریں گے لیکن پھر بھی اچھی بات نہیں ہے اس لیے ان کی تعداد کرنا از دا اونلی سلیوشن اور دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم اس کو ختم بیکاز ایک فیمیل ڈاگ جو ہے تو ہر 6 مہینے 8 یا 10 بچے لاتی ہے تو آپ سوچیں ہر 6 تو آپ میتھس میں کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ اگر 5 سے میکسیمم 5 سال اگر ایک کتے کی ہم عمر رکھ لیں 50-60,000 تک سو آئی مین فرام ون فیمیل پروڈیوسنگ ایوری 6 مہینے تو آپ سوچیں پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ آگے پروڈیوس کرتے ہیں آن تو آپ سوچیں یہ ہم نے بند کرنا ہے فار دا سیفٹی آف ہیومنس بیکاز باہر اولڈر لوگ ضعیف لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں بچے بھی پھر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سیف نہیں ہے بیماریاں ہوتی ہیں اینیملز میں طرح کی تو اور اس لیے ابھی سے اگر ہم کریں گے تو نیکسٹ فیو جنریشنز میں یہ پرابلم سالو ہوگا ابھی تو اٹس آؤٹ آف کنٹرول کمپلیٹلی سو آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از یور می ٹائم لک لائک جب آپ بالکل تھک جاتے ہو بالکل ہی بیزار ہوتے ہو تو what do you do ڈنر ٹائم بیکاز آئی لائک بینگ بیک اپنا ڈنر امی ابا کے ساتھ تو لائک اراؤنڈ 8-8:30 میں گھر آتی ہوں 7:30ish 8 and then my dinner time in the evening is your me time آپ جو ہے بالکل فارغ ہو no کے me time is later after dinner because then I watch my movies. I love watching movies and what's your I'm favorite a big movie fan. Any good movies you know and I mean like mostly English but of course میں اپنے اردو ڈرامے بھی انجوائے کرتی ہوں. Nice. Do you watch Artugrul? Yes, Turkish. I watched that. وہ تو اردو نہیں ہے نا وہ تو اردو نہیں ہے لیکن ابھی ایٹ لیسٹ اردو میں ہے اٹس اویلیبل اردو والا نہیں دیکھا میں نے ڈبڈ والا ورژن دیکھا تھا بٹ آئی انجوائے مائی ڈراماز آئی انجوائے واچنگ گڈ موویز یو نو اینڈ اینی تھنگ دیٹ کمس ٹو مائنڈ ابھی اس ٹائم پہ جو کہ آپ کا ابھی کرنٹ فیوریٹ چل رہا ہو oh my god what was the last movie I saw all kinds of suspense thriller you know I love drama movies I love history movies on history documentaries documentaries and historical movies I like those nice you know I'm not too much about sci-fi type of movies but you know historical documentaries تو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا I mean you were I like of course I love documentaries yes nice that's a person with taste that's a person جن کو ہسٹری کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے اینڈ obviously آپ انجوائے ہی تب کرتے ہو جب آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سسپینس ہوتا ہے کہ اچھا تو یہ پرسپیکٹو کیسا ہے ہسٹری کا. I don't know I love even where reading is concerned مجھے I love reading historical biographies I love reading that you know whether it's Nelson Mandela or you know just any known personalities in the past you know I find it very interesting. اچھا ابھی recently I was following this debate on social media. There were a few personalities Pakistani personalities جن کا there was a petition تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن petition کی حد تک ہو سکتا ہے یہ چیز پہنچ جائے. People on Twitter were insisting کہ عبدالکلام آزاد and a few other scientists جو کہ پاکستانی origin کے ہیں ان پر there should be some tasteful documentary جو ان چیزوں پر یا ان کی لائف پر concentrate کریں. تو I believe کہ besides a few books جو کہ بہت ہی ایک to the point surface relevant documentaries رہی ہیں یہ چیز as an art movie پک اپ نہیں کی گئی رائٹ تو ڈو یو ایگری ٹو سملر پرسپیکٹو کہ اگر بنتی ہیں ایسی موویز تو یو وڈ نہیں بننی چاہیے بیکاز بہت ضروری ہے ہمارے فیوچر جنریشنس کے لیے کہ وہ دیکھیں یو نو جو ہمارے پاسٹ میں ہمارے اسکالرز نے اور ایسے یو نو انٹیلیجنٹ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے
تو اگر ڈاکیومنٹریز نہیں بنیں گی تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کیا انہوں نے, you know, so it's important. Totally. اچھا آنٹی, we'll come to a few, you know, cute questions اب. مجھے یہ بتائیں کہ گرمی اس دفعہ جو ہے وہ تو 45 ڈگری سے نیچے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی نا, تو ہو سکتا ہے جون کے اینڈ تک, جولائی تک ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی سی کم ہو جائے, لیکن واٹس دا بیسٹ سمر جو کہ آپ کو اپنی زندگی کا یاد ہو؟ میرے I've had a lot Summer of of 96 lot of or best something. summers because you know fortunately میں بہت ہی خوبصورت جگہ میں رہ چکی ہوں in the last you know 30-40 years, so I think all our because California ایسی جگہ ہے کہ وہاں کا موسم اتنا اچھا ہے, وہاں ہارڈلی اتنی گرمی ہوتی ہے جیسے یہاں اگست میں تھوڑا سا ہوتا ہے, it goes to 80 maybe 100 for a you know little while, but otherwise evenings even the days are beautiful. تو you know وہاں بیچ جانا, love going to the beach. میں اپنا ڈاگ لے کے تو I used to love going to Laguna Beach and just walking. I miss that. You do definitely miss that. But you've got Prince here and Laddu here. Or what's the other guy called? ان کا کیا نام ہے? Lucky, Laddu, Prince, اور Prince کے علاوہ there is another one. Bernie? برنی اینڈ زورو. تو ان کے ساتھ آپ کا جو سن سیٹ گزرتا ہے کمپیریٹیو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ آپ مس کریں گی یا یہ زیادہ مس کریں گی اگر یہاں نہ ہو ان کے ساتھ؟ You know, that was another time, another place. Now this is what it is, and I love being and I want to be here because they need our help. ہم ان کو ہیلپ کرنا ہے, یہاں کے اینیملس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور یہاں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اینڈ آئی فیل کہ ہم نے شاید تھوڑا سا ڈفرینس کریٹ کیا, اگر ڈراپ ان دی اوشن بھی ہے لیکن مے بی وی ہیو میڈ اے ڈفرینس. اینڈ آئی ہوپ کہ یہاں سے بچے اٹھا کے انسپائر ہو کے آگے لے جائیں, یو نو. سو لیٹس سی, you know, because یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا of spaying, neutering, sterilizing, you know, nobody even knew, اور نہ کوئی اس کی بات کرتا تھا. اور لیکن انٹروڈیوس ہو چکا ہے اور اس کو نارملائز کرانے کی حد تک ہم لوگ لا چکے ہیں. دیٹ از ویری میننگ فل اچیومنٹ ان اٹ سیلف. آنٹی یہ بتائیں مجھے کہ یو آر اے ویری فیشنیبل پرسن. So have you ever seen me? I've seen you with your designer bags and I've seen you with your jewelry اور آپ کا taste alhamdulillah. I mean I've seen that. And this will be something new for people to hear because I'm in such a mess usually. So I have a set clothes, میرے پاس 8-9-10 جوڑے ہیں اور وہ سب پھٹے ہوئے ہیں. اچھا, ڈاگس کی وجہ سے وہ تو آپ نے کیے ہوتے ہیں نا آنٹی. My lady, she keeps stitching them. She keeps stitching them up. وہ واپس ان کپڑوں کو سی رہی ہوتی ہے. ہاں, تو بس وہی میں پہنتی رہتی ہوں because اور کوئی فائدہ نہیں ہے, because otherwise سب پھٹ جائیں گے میرے کپڑے. That is very interesting. اگر آپ کو کسی نے نارمل لائف میں آج دیکھا ہوتا اور آپ کو کمپیئر کیا ہوتا probably 20-25 سال پہلے کسی پارٹی سے, تو شوق لگتا کہ نہیں لگتا؟ ہاں, ڈیفینیٹلی شوق لگتا. کوئی یہ چیز نہیں, ہوپفلی یو نو ایک گیس ورک بھی نہیں ہو سکتا ہوگا کہ زیبا اچانک سے جو ہے نا ایک ایسا اسپونٹینیس ڈیسیژن لیں گی اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دیٹ ڈیسیژن؟ نہیں, I don't think so. It's something very different, but I'm very happy with what I'm doing. Definitely, auntie, we are very happy that you're here and you're spending your time with such an important cause. نہیں, یہ ضروری کام ہے, اور جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ہر ایک کو ایک کاز لے کے جو ان کو پسند ہے, ہر ایک تو اینیملز میں نہیں ہوتا, بٹ ہیومنس کے لیے ہو, اینیملز کے لیے ہو, ہر ایک کو اپنی لائف میں کوئی کاز لے کے اور اس کی طرف جا کے اور کام کرنا چاہیے اس کے لیے. اگر آپ بزی ہیں, اگر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا دوپہر کو یا شام کو, یو نو, اگر بچے ہیں ٹھیک ہے, یا بزی, بٹ جو لیڈیز فری ہیں, یو نو, اور جو آدمی عورتیں فری ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے, ان کو کمیونٹی کو واپس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے انسٹیڈ آف جسٹ سٹنگ ایٹ ہوم اینڈ ڈوئنگ نتھنگ. Totally. Auntie, this was a lesson for life, at least for me,
جو کہ آپ سے میں نے سیکھا, آپ سے میں نے آپ کو دیکھ کے آبزرو کیا, اینڈ اس کے بعد وہ گانڈ باندھ لینے والی جو ایک ہوتی ہے نا ایڈوائس, وہ ہم نے لی ہے, کافی لوگوں نے میرے ساتھ بھی لی ہے. آئی ہیو اندر کویشچن فار یو اینڈ دیٹ از کہ ایک لائف لانگ ایکسپیرئنس جو آپ کا رہ چکا ہے, سم تھنگ دیٹ یو لرنڈ ایز اے لیسن, وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل کم رائٹ بیک. ویئر بیک ود زیبا آنٹی ونس اگین, اور میں ان سے جو سوال پوچھ کے گئی تھی بریک میں, اس کا یہ ہمیں ایک خوبصورت سے جواب دیں گی جو ہمیں دے چکی ہیں, لیکن ایک دفعہ پھر سے دیں گی. ہاں جی, آئی تھنک دا لیسن دیٹ آئی لرنڈ از کہ ٹو بی پیشنٹ, یو نو دیٹس ون آف دا تھنگس, ٹو لسن ٹو پیپل. That's what I've been told I should do. میرے ہسبینڈ ہر وقت مجھے کہتے ہیں listen to people, have patience. Patience is one of the biggest lessons I feel. کیونکہ جو آپ کر رہی ہیں, آئی تھنک اس چیز میں پیشنس کی ریکوائرمنٹ کہہ لیں, یا پیشنس کی جو بہت ہی اشد ضرورت ہے, آئی تھنک دیٹ از ایک ایسی لرننگ جو کہ I experienced in like probably a few days after I joined your team. لیکن you've been running it, آپ نے تو تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں کہ آپ اس کاز کو لے کے چل رہے ہو, اور اس کو اور گرو بھی کرنے میں جو ہے نا you're contributing. تو آئی تھنک پیشنس تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایک بہت ہی بڑا لیسن ہوگا. دس کنیکٹس می ٹو اندر کویشچن. مجھے یہ بتائیں کہ ہیونگ اے سگنیفیکنٹ ادر جو کہ آپ کے اس کاز کے ساتھ بالکل ہی وہ شولڈر ٹو شولڈر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ کافی زیادہ ایکچولی, بیکاز آپ کچھ بھی جو شروع کریں یو کین ناٹ ڈو اٹ alone, and of course it helps a lot when you have a partner who also is an animal lover and who supports me in what I'm doing, so that makes it even easier. And so ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, وہ بہت ہیلپ. ابھی بھی وہ while we are speaking کنسٹرکشن کو اوورسی کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ سوشل میڈیا اینڈ جو ٹیکنالوجی Relevant I'm a little, you know, I'm not that tech savvy and I'm not good in all that, so He handles all that. زیبا آنٹی کے جو شوہر ہیں وہ کنٹریبیوٹ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہی ساتھ شیلٹر چلانے میں اس کو ایک ڈیجیٹل پریزنس بھی دے رہے ہیں, اور ڈیجیٹل پریزنس دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی سوشل میڈیا کی ریکوائرمنٹس کو بھی اوور لک کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام آتے ہیں جو کہ ہمارے مرد حضرات بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو ہی از بیسکلی ایک طریقے سے وہ ڈبل کام کر رہے ہیں, وہ آپ کا بھی کر رہے ہیں, وہ اپنا بھی کر رہے ہیں, اور خوش ہیں. And so yes, because we love animals and ان کو بھی animals کا moral of بہت the story, جس چیز کے ساتھ آپ کو شوق ہے, جس کاز میں آپ جو ہے دونوں کنیکٹڈ ہیں. ایزی, ہاں اٹس ایزی ٹو, ہمارا کام ہمارے لیے آسان ہے اور ہمیں پسند ہے, بیکاز ہمیں پیشن ہے اینیملز, وی لو اینیملز. اور ہم جب میں بڑی ہو رہی تھی, میرے امی ابو کو اتنے پسند نہیں تھے اینیملز, لیکن انہوں نے میری خاطر رکھنے دیا مجھے, وچ از سم تھنگ جو میں یہاں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ماں باپ کو تھوڑا بہت ایفرٹ کر کے ایک پیٹ کو یا اینیمل کو اگر وہ پسند بھی نہیں کرتے, اپنے بچوں کی خاطر رکھنا چاہیے. وہ بچہ اتنا سیکھے گا, بہت ضروری ہے. آنٹی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو اس سے پریویس جنریشن پہ اگر ہم لوگ چلے جاتے ہیں, جن کے لائف سٹائل میں وہ اربن ایلیمنٹ تھوڑا سا کم تھا, رولر زیادہ تھا, تو آئی تھنک ان میں یہ چیز گیون جو ہماری جنریشن ہے اس سے زیادہ تھوڑا سا نہیں تھا, بیکاز اسی کیٹل کے ساتھ رہنا
اسی کیٹل کو اون کرنا مین ٹھیک ہے وہ ایک چیز آپ کی اونرشپ میں آ رہی ہے لیکن اس کی کیئر کرنا اس کی طرف یو براٹ اے گڈ پوائنٹ کہ اونلی تبھی آپ رکھیں اگر آپ اس بے زبان کا خیال رکھ سکتے ہیں. یہ اس چیز لیے کافی زیادہ تھی ان میں. جی اور بیکاز ایک بے زبان کو رکھنا ان کا ویسے کام کافی ہوتا ہے, ان کو کھانا دینا, ان کی حفاظت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کو ویکسینیٹ کرنا, ان کو اسپے نیوٹر اسٹیریلائز کرنا, یہ سب ضروری ہیں. اور ہر وقت وہاں ڈاگ کے لیے تو اٹ نیڈز اے ہیومن بینگ کہ وہ انسان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے. کیٹ پھر بھی بہت انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا, جی تو مطلب اونلی تب رکھیں اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ تو آپ ایک ایڈوائس کے طور پہ بتا رہی ہیں. میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس سے پریویس جنریشن تھی, ہو سکتا ہے آپ کے بھی پیرنٹس کی جو پیرنٹس کی جنریشن ان کی کمپیریٹیو ایک اگر آپ انالیسس کریں تو وہ زیادہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ ایک بے زبان کی نیڈس کو سمجھ سکیں, ان کو ایک جگہ دے سکیں اپنی لائف میں جس میں دیر ٹریٹڈ ود رسپیکٹ. ہاں اینیملز ان جنرلی ولیجز میں تو ویسے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. گائے ہو, بکری ہو, گھوڑے ہوں, گدھے ہوں, یہ سب جو ہیں تو بہت ضروری ہیں ولیجز میں. رورل جو بے حسی کا ایلیمنٹ ہے دیٹ, بٹ سٹیز میں تو آف کورس یہ نہیں ہوتا, وہ زیادہ آ گیا ہے. جی سٹیز میں تو لائف ڈفرینٹ ہے. اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں یا گھروں میں جن میں یارڈز نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ہاں بڑے یارڈز ہیں, وہ جو رکھتے ہیں چلو جن کے پاس یارڈز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, لیکن جن کے پاس نہیں ہیں پھر ان کے لیے مشکل ہے. ان کے لیے ڈیفینیٹلی اب مشکل ہو جاتا ہے. بلیاں رکھ سکتے ہیں, بلیاں رکھ سکتے ہیں, بلیاں خوش ہوتی ہیں انڈورز, ان کو مزہ آتا ہے انڈورز رہنے میں, بٹ ناٹ ڈاگس. بٹ ناٹ ڈاگس. لیکن ڈاگس کا یہ ہے کہ ان کے لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ اہتمام کرنا ہوتا ہے, آپ کے پاس اسپیس ہونی چاہیے. اور وہ زیادہ تر آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں, ہر وقت آپ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, تو وہ ٹائم دینا مشکل ہے. وہ ٹائم اس لیے اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ نہ رکھیں. یہ ایک پیٹ اونرز کے لیے بھی ایک ایڈوائس جاتی ہے کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو خدا را خیال نہیں رکھ سکتے نہ خریدیں, نہ رکھیں اپنے پاس. ان کی ایک ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے, ان کا ایک لگاؤ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, جس کی وجہ سے پھر وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. جو یہاں لوگ نہیں سمجھتے, جو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, بیکاز یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کھلونا ہے, تھوڑی دیر کھیل کے اور پھر بہت ہی ایک ہارٹ کبھی کزن کو دے دیا, کسی فرینڈ کو دے دیا. بھائی یہ جیتی جاتی جان ہے جو آپ کے پاس اٹیچ ہوگی آپ کے بچے کی طرح, آپ کے فیملی ممبر کی طرح, آپ کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنا ٹراما اس بیچارے بے زبان پہ ہوتا ہے کہ میں یہ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, کسی اور کو دے دیا, اسی طرح وہ خراب ہو کے مر جاتے ہیں. جی اٹس ویری سیڈ, which is an unfortunate reality. نہیں, لوگ خرید کے یہ عمل کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ, which is pretty unfortunate. آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی جگہ ہو جس کو آپ پھر سے وزٹ کرنا چاہیں. I mean that's an abrupt change of topics. I understand, but I am here with a set of questions as well. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی جگہ جو آپ نے پہلے وزٹ کی ہو اور آپ پھر سے ریوزٹ کرنا چاہیں. ایکچولی میں نے کافی جگہ دیکھی ہیں, and I've been fortunate کہ میں ٹریول کر چکی ہوں بچپن سے. So but at the moment that I really would like to be, especially because of this گرمی and heat, میرے بچے جو ہیں تو سینٹا ڈومنگو ڈومینیکن ریپبلک میں پڑھتے تھے, تو میں گئی تھی ان کو وزٹ کرنے. اینڈ وی وینٹ ٹو دیز بیوٹیفل بیچز, اینڈ دیر از اے بیچ دیر, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو گو بیک ٹو دیٹ پلیس. اب میں دماغ سے نکل گیا اس کا. سمنا, اٹس نون ایز سمنا. اوف, دیٹ واز این امیزنگ پلیس. ٹھنڈا. جی, ایکچولی آئی لو بیچز, آئی لو اوشن. آئی مین مجھے جیسے میں آئی فیل کہ آئی ایم لینڈ لاکڈ, اینڈ so the closest I can go is the Kabul River. Yes, you can, but Kabul River is dry right now. No, actually it's quite full right now. نہیں, میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں تو پانی کم تھا. اچھا, ہمارے جدھر صدریاب ہمارا شیلٹر ہے وہاں کافی پانی آ گیا ہے, اس سائڈ پہ زیادہ ہو گئی. Yes, but I love being close to an ocean. I like that and I miss that.
Amazing, amazing, amazing. Acha, Auntie, to our viewers, is there anything that you can specifically communicate? Yes, I would like to say کہ پلیز آپ آئیں اور ہمارا کام دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مشن کیا ہے. لکی اینیمل پروٹیکشن شیلٹر جو ہم نے کھولا ہے، یہ ایک ادارہ ہم لوگوں نے ناٹ اونلی خالی اینیملز کے لیے بٹ ہم یہ انسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ ان کی سیفٹی کے لیے، کہ اینیملز کے ساتھ کافی بیماریاں ہیں. ریبیز کا بہت بڑا خطرہ ہے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ہر روز کیسز آتے ہیں ریبیز کے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر ہم نے ایک پروگریسو سوسائٹی اپنے ینگ بچوں کے لیے، فیوچر جنریشنز کے لیے بنانا ہے تو ہم نے یہ امپروومنٹس کرنی ہے. اگر ابھی شروع کریں گے تو ہمارے بچوں کے لیے یہ جگہ ٹھیک ہوگی. سو ابھی ہمیں والنٹیئرس کی ضرورت ہے، ہمیں فاسٹر پیرنٹس کی ضرورت ہے، ہمیں ڈونیشنز کی ضرورت ہے. سو بٹ یہ ہے کہ پہلے آ کے دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم like Auntie said, you're all invited to her shelter. آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو، آپ کے پاس جب بھی وسائل ایسے ہوں جو کہ آپ یوز کرنا چاہیں، جو کہ آپ یوٹیلائز کرنا چاہیں ایک ایسے کاز کی طرف جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کی ضمیر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو اور انسانیت کے لیے ان جنرل بھی امپورٹنٹ ہو، تو یو کین کم اینڈ وزٹ ہر شیلٹر. ایڈریس چینج ہو گیا ہے، اب یہ سردریاب کے قریب ہے، اور وہ چیزیں، وہ ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، اور آپ کے ساتھ کلپس بھی اس جگہ کی شیئر کی جائیں گی. تو ڈو کم اینڈ ڈو وزٹ ان کا شیلٹر. ایک جوائنٹ کاز ہے پشاور کی کمیونٹی کے لیے، کے پی کی کمیونٹی کے لیے. I wanted to say کہ یہ خالی میرے اکیلے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ہمیں بہت بہت ہیلپ ملی ہے اپنے سپورٹرز سے، اپنے فالوورز سے، جو کہ ہماری ہی کمیونٹی کا جی. حصہ اور ہے. اینڈ اٹ میکس می فیل ویری گڈ کہ ہماری جو اپنی پختون فالوئنگ جو ہے ہیز بین ویری سپورٹیو اور میکس می ویری پراؤڈ کہ ہمارے ڈونرز نے ہمیں بہت ہیلپ کیا. جی. اینڈ بیکاز دے وانٹ کہ فرسٹ آف آل وہ خود دیکھتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ خود نہیں کر سکتے تو وہ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم آگے بڑھائیں. اور ہمیں جو ڈونیشنز ملتی ہیں وہ 100% سب اینیملز پہ، لوگوں کی امپلائمنٹ پہ، جگہ پہ، سب کچھ اس پہ خرچ ہوتا ہے. وہ تو آنٹی نظر آ رہا ہے. آئی مین جتنے اسمارٹلی آپ نے یا ڈونیشنس کو وہ کیا ہے، یوٹیلائز کیا ہے، یا باقی جو آپ کے پاس ایڈ آ رہا ہے اس کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کیا ہے، آپ نے کیسے خیال رکھا ہے. It doesn't have to be cash. مطلب اگر ہمیں لوگ بلینکٹس لاتے ہیں، بسترے لاتے ہیں، ہمیں ڈیٹول لاتے ہیں، ہمارے لیے کاٹن وول لاتے ہیں، سرنجز لاتے ہیں، نیسلے سیریلیک، رائس سیریلیک، تو ہمیں یہ بھی مل جائے تو ہم بہت گریٹفل ہیں. جی. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جتنے آپ کے وسائل ہیں اسی کے بیچ میں رہ کے آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از مور دین انف. ٹائملی کرتے رہیں، کیونکہ ہم سب اسی طریقے سے آنٹی کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اینڈ اٹس بن ایزیئر دیٹ وے از ویل، تاکہ آپ پہ بھی بوجھ نہ ہو اور آنٹی کو کچھ نہ کچھ Yes, you, your mother, your sisters have been there supporting me from the beginning. So I thank you for that. I think وہ چیز تو ایک بہت ہی embedded ہے میری فیملی میں، لیکن there should be other people جو کہ should join the cause. You're doing it for the love of animals because آپ لوگ بھی سب animal lovers ہو, so I know, so but ضروری نہیں ہے کہ آپ animals کو پسند کریں یا رکھیں. اور طریقے ہیں اگر آپ سپورٹ خدا ترسی از اے ریزن جس کی وجہ سے آپ آنٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنی سیفٹی از اے ریزن جس کی وجہ سے آپ آنٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہی کتے کو کسی کتے کو سڑک پہ ریبیز ہو اور وہ آپ کو لگ جاتا ہے تو آپ کو 14 انجیکشنز لگیں گی. That's an understood thing. I live in this university town and ہم باہر واک کے لیے آپ رات کو نہیں جا سکتے. It's scary unless آپ ڈنڈا پکڑیں اور اکیلے نہ ہوں. Because ہر کارنر میں میں خالی ہمارے گھر میں کوئی 3 4 5 ریسکیوز ہوئے ہیں جو باہر ہمارے گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں, کارنر آف دا لین میں پہنچ گئے ہیں, اور باہر آپ جائیں دیکھیں تو ہر کونے میں
4 5 you know, Yes. and then اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, it's really bad. Rash driving is an Reckless unfortunate driving, but ڈرائیور لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے, because city is crowded and of course these animals آتے ہیں garbage میں کھانا ڈھونڈتے ہیں, تو ان کا بھی قصور نہیں ہے. So it's actually clash of, you know, them finding food and the humans being there. اچھا, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. I think this is something جو کہ میں اپنی طرف سے شیئر کرنا چاہوں گی. نکے پاچے کے سامنے جو ایک ڈمپسٹر ہے, انفارچونیٹلی وہ ڈیورنگ عید ڈیز اٹ واز فلڈ ٹو دا برم, لیکن وہ صرف ایک سائڈ سے فلڈ تھا, اس میں کافی ڈیپتھ تک جگہ تھی. ایک چھوٹا سا کتا, بہت ہی بیبی سائز کا, زیادہ سے زیادہ کچھ مہینوں کا ہوگا. اب وہ کسی طریقے سے کچھ اٹکال وغیرہ کر کے ڈمپسٹر کے اوپر تک پہنچ گیا, لیکن اٹ واز گوئنگ ٹو فال ان ٹو دا ڈمپسٹر. اچھا, تو اب آبویسلی اس کے سائز کو دیکھ کے اتنا اندازہ آپ لگا سکتے ہو گے کہ یہ جمپ کر کے واپس نہیں نکل آ سکے گا بیچارہ. تو اب ایسی سچویشن میں اب میں اور میری ایک دوست اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے, کتا کیا کرنے والا ہے, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں نا, پہلے سچویشن دیکھ لیتے ہیں. اب اس کو دیکھے جا رہے ہیں اور اتنے میں دس پرسن کمز اپ, اور اللہ کا بندہ اچھی نیت سے ہی وینٹ ٹو دا ڈاگ. اس کو پیچھے سے جو ہے وہ جو ادھر سے پکڑتے ہوتے ہیں بچوں کو, وہ ایسے اس کو پکڑا اور اس کے منہ میں جو ہڈی کا ٹکڑا وغیرہ آ رہا تھا ڈمپسٹر سے, دوسرے ہاتھ سے وہ پکڑا اور دونوں کو جو ہے نیچے سڑک پہ رکھ دیا. آئی واز سو ہیپی, مجھے اتنی خوشی ہوئی وہ چیز دیکھ کے, کیونکہ وہ اچھے لوگ بھی ہیں, یہاں گڈ پیپل. آپ کا گوشت والا ہو گیا وہ چھچڑے پھینک دے گا, یا آپ غریب کو دیکھیں گے اپنی روٹی شیئر کر دے گا, تو ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو کرتے ہیں, لیکن ایسے برے بھی بہت ہیں. اور آئی فیل کہ ہم نے ایجوکیشن از دا مین تھنگ. بری تو ایک طرف بات ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہے. بے حسی از سم تھنگ جو کہ اس سے بھی زیادہ ہے. انفارچونیٹلی یہ احساس آئی تھنک نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ جاندار جو ہے اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا, جواب دینا ہے اس کا جواب, اس کا میں جواب دہ ہوں کہ اگر میں کسی کو ضرر پہنچاؤں تو آئی ول بی آسکڈ فار دیٹ, اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا. بیسکلی آئی فیل کہ اس میں حکومت کا کافی بڑا یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ہیلپ آؤٹ اینڈ ریچ آؤٹ ٹو تھرو ایجوکیشن, بیسکلی یہ مدرسوں کو, مولویز کو, کہ یہ بچوں کو سکھائیں جو ہمارے لوور طبقے کے لوگ ہیں, جو ان کو سکھانا. بیسکلی وہ وہاں ایسی کافی ابیوز کرتے ہیں اینیملس کو نا. تو یہ دس از سم تھنگ جو مے بی ہم اتنا نہیں کر سکتے, لیکن حکومت ہیز ٹو اسٹیپ ان اینڈ ریچ آؤٹ ٹو اسکولز, مدرساز, Maulvis, and tell the teachers to teach the children. This is very important, So hopefully maybe in the future we'll see an improvement, and we see an improvement. That's amazing. Auntie, it was an amazing conversation with you, اور امید کریں گے کہ ہمارے ویورز کو بھی یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی I would like to probably end the conversation with a few different things جو کہ مجھے نظر آ رہی ہیں پیچھے, آرٹ والی کتابیں جو ہیں آپ کی, اور maybe you would like to add something about the clocks. Yes, this is actually like I said, my father's collection over the years. Yes, this was specific. He was of course in the airline for like 35 almost 40 years. Pakistan Airlines, and so every trip he would go, he would pick up a few books, or he would pick up a few clocks. Clocks was his passion. He liked those. Yes, this entire room. So the whole house is full of God knows he has about 50, 60 or 100 clocks, and mostly through and they're mostly all antiques. Yes, they are. Which he picked up on because he was into, everybody has their own
hobbies, and this was his hobby. This and was his you know, we've been hobby. enjoying it over the years. Every time he would come with a different clock, or Different with countries, different beautiful books, you know, gorgeous books on art and history, and so it's really nice. you know. Amazing, amazing. Thank you so much, Auntie. See you all with another episode on coming Tuesday. کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ، کسی اور ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھائیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے اور ہم ان کے بارے میں جانیں گے. اینڈ ود دیٹ مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں نور الہدی عارف اور میرے ساتھی زیبا آنٹی. اللہ حافظ. Thank you, beta.